رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 223 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء أذى پہ یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد فار یہ ایک فمال غنہ کے پندہ اور فمے سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نساء میں سین کے ساتھ مد ہے، اس کو 5 سے 6 لکھی دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن، ہاں کے اوپر جب مشدد آتی ہے تو اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ، کسی بھی حرف کے اوپر جب مشدد آتی ہے تو اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر سختی و جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم تطہرنا پڑھیں گے۔ فأتوهن من حيث، نون ساکن کے بعد دوبارہ سے حاری فمال اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، متطہرین میں تا کو باریک پڑھیں گے اور توا کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، تو الگ رہو، النِّسَاءَ، عورتوں سے، فِي ولا حیض میں، اور نہ تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پھر جب تطہرن، اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم، حکم دیا تمہیں، اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، التوابین، بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب، وہ محبت رکھتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ المحیض حاصلت مراح سے اس میں مصدر ہے، اس کا اصل معنی بہنا ہے۔ مراد عورت کا وہ خون ہے جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ عادت کے خلاف جو خون آئے وہ استحاضہ، بیماری ہوتی ہے۔ اذى کا لفظ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے۔ نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی گندگی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس سے جمع خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا کہ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کا بوسہ لینا، اس سے ملنا، سب کچھ سوائے جماع کے جائز ہے۔ وہ اس حالت میں گھر میں رہ کر کھانا پکانا، بچے کو دودھ پلانا، غرض گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، البتہ نماز روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہ باب نصرہ اور کرما سے ہے، بمعنی پاک ہو جائیں، تطہرن باب افتفال جس میں مبالغہ، یعنی خوب پاک ہو جائیں، غسل کر لیں۔ حتیٰ یطہرن سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک ہونے تک جماع منع ہے، مگر اللہ پاک نے جماع کی اجازت تطہرن یعنی غسل کرنے کے بعد دی ہے۔ اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے جماع جائز نہیں۔ اتوہن من حیث امرکم اللہ، فاتوہن کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہی ان سے صحبت کرو، بلکہ منع کرنے کے بعد امر آئے تو اجازت مراد ہوتی ہے، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام کھول دو تو شکار کرو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے یعنی شرمگاہ میں جماع سے تمہیں منع کیا تھا۔ دبر کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ تو سراسر گندگی ہے، اور المتطہرین بہت پاک رہنے والوں سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جانا بھی المتطہرین کے لائق نہیں۔ اگر کوئی اس حالت میں چلا گیا تو بہت توبہ کرنے سے اللہ کی محبت کا پھر حقدار بن سکتا ہے۔ التوابین اور المتطہرین کی تفسیر آیت کی مناسبت سے، ورنہ لفظ عام ہے جس میں ہر گناہ سے بہت توبہ اور ہر نجات سے بہت اجتناب اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار نصف دینار صدقہ کرے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے کا اختیار ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم میں سین کے ساتھ الف اور مد ہے، 5 سے 6 الف کی مقدار سین کو کھینچیں گے۔ حرث لکم میں سا پہ 2 پیش آ رہے ہیں، یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ فأتو میں الف کے اوپر سکون ہے، یہاں جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم، لأنفسکم میں نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشری اور خوشخبری دے دیجیے، المؤمنین ایمان لانے والوں کو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے سوال حال اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فأتوا حرثکم انا شئتم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ عورتیں کھیتی ہیں، جمع کے لیے کوئی آسن مقرر نہیں، ہر آسن پر کر سکتے ہو مگر اولاد پیدا کرنے کی جگہ میں ہو۔ احادیث میں دبر میں جانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ دبر یعنی کہ عورت کا پچھلا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کے دبر میں جائے۔ وقدموا لأنفسکم یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہے نہ دخیل، مگر اللہ سے ملاقات تو یقیناً ہونی ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہو۔